السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے رمضان مبارک کیوں بھیجا جاتا ہے۔ ایک شخص دیاری یعنی روزانہ کی اجرات پر کام کرتا تھا۔ اسے روزانہ 500 روپے ملتے تھے۔ ایک دن وہ کام پر گیا تو مالک نے کہا کل سے تمہیں اجرات 500 ہی ملیں گے، مگر یہ 500 پاکستانی روپے نہیں بلکہ کویتی دینار ہوں گے۔ 500 کویتی دینار یعنی تقریباً 1.5 لاکھ روپے۔ اور مزید تم جتنا گھنٹے زیادہ کام کرو گے اس کے اجرات میں تمہیں کویتی دیناروں میں ملے گی۔ یہ اعلان سن کر وہ شخص کس قدر خوشی میں ڈوب جائے گا، کہاں روزانہ 500 اور کہاں 1.5 لاکھ۔ وہ اسی خوشی میں گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں عجیب مناظر تھا۔ اس کو وہ ظالم اور شرارتی پڑوسی جو دن رات اس کو تنگ کرتا ستاتا اور ذلت میں ڈالتا تھا، اور دن رات اس کے گھر کے اندر گندگی اور غلاظت پھینکتا تھا۔ وہ پڑوسی اپنے چیلوں اور سمیت زنجیروں میں جکڑا ہوا اور کچھ طاقتور لوگ اس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ دوسری خوشی ہوگی۔ ایسے موذی پڑوسی سے جان چھوٹی۔ وہ 2 خوشیاں لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہاں بھی کئی خوشیاں اس کی منتظر تھی۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ میں کل سے آپ کے لیے سونا سستا کر رہا ہوں، 1 تولے کے پیسے دو اور 70 تولے لے جاؤ۔ یہ فون سن کر یہ شخص حیرانی اور خوشی سے اپنا ہاتھ دانتوں سے کاٹ رہا تھا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، کہاں 1 تولہ اور کہاں 70 تولے، میں تو دنوں میں مالدار ہو جاؤں گا۔ انہیں خوشیوں میں رات کو سویا۔ جب صبح اٹھا تو گھر والی کو خوشی سے نہال دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آج ہماری بھینس نے 3 گنا زیادہ دودھ دیا اور گائے نے 4 گنا زیادہ، اور جو ہماری پانی کی موٹر خراب تھی وہ بھی میں نے ویسے ہی بٹن دبایا تو ٹھیک ٹھاک چلنے لگی۔ ایک خوشی کے بعد دوسری خوشی اور دوسری کے بعد تیسری، گویا ان پر خوشیوں کی بارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور حکم دیا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کا سامان تیار کر کے اپنے لیے آگے بھیجتے رہو۔ جب آخرت میں تمہاری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی تو یہ سامان تمہارے بہت کام آئے گا، اور جو یہاں رہتے ہوئے اپنے لیے سامان آگے نہیں بھیجیں گے وہ وہاں بہت پچھتائیں گے، بہت حسرت کریں گے کہ وہ اور بار بار کہیں گے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ اب مجھے راز سمجھ آ گیا، میں دنیا میں جا کر اپنی آخرت کے لیے بہت سامان بھیجوں گا، اور دنیا میں جا کر دنیا بنانے میں غافل نہیں ہو جاؤں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے جو سامان بھیجا جاتا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالحہ، پھر عمل صالحہ یعنی نیک اعمال، فرائض اور سنتیں اور نوافل و صدقات۔ تجربہ کار آدمی اپنے سامان میں ضرورت کی ہر چیز رکھتا ہے۔ اس طرح عقل مند آدمی اپنی آخرت کے لیے ہر طرح کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کر کے بھیجتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں ہر طرح کی نیکیوں کی مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ عقل والے لوگ دن رات محنت کر کے یہ نیکیاں کماتے ہیں اور اپنے لیے آخرت میں بھیجتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی شان بادشاہی اور شان سخاوت جوش میں آتی ہے، اور ان مزدوروں کے لیے ایک مہینہ ایسا بھیج دیا جاتا ہے جس میں ہر عمل کی قدر، قیمت اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفل عبادت کر کے وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہے، گویا کہ پاکستانی کرنسی اچانک کویتی دینار بن گئے، اور اس مہینے میں ایک فرض ادا کرو تو اس کے وزن 70 فرائض کے برابر ہو جائیں، گویا کہ سونا 1 تولے کی قیمت میں 70 تولے، اور ہمارے دشمن اور شیاطین زنجیروں سے باندھ دیے گئے اور ان کو 1 ماہ کے لیے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے رزق اور اوقات میں خاص برکت عطا کر دی جاتی ہے، اور ہمیں 1 رات ایسی دے دی جاتی ہے جس کی عبادت 70-80 سال کی مقبولیت کے برابر ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان تیار کر لیں، کیونکہ آخرت کی زندگی بہت بڑی اور بہت لمبی ہے، اور دنیا مختصر، اور اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور ایسے اوقات عطا فرماتے ہیں جس میں شاہی سخاوت کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، اور یوں ہم بہت زیادہ فرائض، سنتیں، نوافل اور عبادت جمع کر کے آگے بھیج سکتے ہیں، وہ اپنے سفر کو کارآمد چیزوں سے خوب بھر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا یہ راز جو لوگ جتنا سمجھتے ہیں وہ اسی قدر اس میں محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں بنانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔